الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق اللہ العظیم. محترم و معزز حاضرین گرامی، گزشتہ ہفتے ہم لوگ اسلام کا نظام طلاق کے احکام و مسائل، اس کے متعلق ہم نے گزشتہ ہفتے گفتگو کی تھی. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ طلاق کی تعداد اگر 1 اور 2 ہو تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. طلاق رجعی کا مطلب یہ بتلایا گیا تھا کہ ایسی طلاق جس میں طلاق دینے کے بعد بھی شوہر کو عدت کے ایام میں رجوع کرنے کا اختیار رہتا ہے. یہاں پر بات ختم کی گئی تھی. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ چلتے ہیں. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق 1 اور 2 ہو تو طلاق رجعی کہلاتی ہے. یعنی 1 طلاق دیے تو بھی رجعی ہے اور 2 دیے تو بھی طلاق رجعی ہے. یہ الطلاق مرتان کا مطلب ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 ہیں. 2 ہے کا مطلب طلاق رجعی 2 ہے. یعنی ایسی طلاق جس میں طلاق دینے کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہے، واپس لینے کا اختیار ہے، اس کی تعداد 2 ہے. 1 طلاق دیا تو بھی رجعی ہوگی اور 2 طلاق دیا تو بھی طلاق رجعی ہوگی. یہاں تک اس کو اختیار ہے. مثال کے طور پر آپ نے 1 طلاق دی، ابھی آپ کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اور اگر 1 سے آگے بڑھ کر 2 طلاق دی، 2 مرتبہ طلاق کے لفظ کو بولا، تب بھی ابھی طلاق رجعی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب طلاق 2 ہو گئی، ابھی بھی وہی حکم ہے کہ عدت کے اندر اگر اس کو رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر کے دوبارہ نکاح میں رکھ سکتا ہے. اور اگر عدت ختم ہو گئی، پھر سے اگر نکاح کرنا ہے تو صرف نکاح کر کے اپنے زوجیت کے اندر بیوی کو لا سکتے ہیں. 1 طلاق کا بھی یہی حکم ہے اور 2 کا بھی یہی حکم ہے. لیکن اب جب دوبارہ نکاح کر کے زوجیت میں لائیں گے، 1 طلاق دیے اور 1 طلاق دینے کے بعد چاہے عدت کے اندر رجوع کر لیے یا عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کیے، تو اب اس کو 2 ہی طلاق کا اختیار باقی رہے گا. کیونکہ 1 عورت 3 طلاق کی مالک ہوتی ہے. اب 1 طلاق دینے کے بعد جب دوبارہ نکاح کرے گا تو اب وہ 2 طلاق لے کر کے آئے گی. مطلب یہ ہے کہ جس طرح 3 طلاق دینے سے طلاق مغلظہ ہوتی ہے، اب اگر 2 بولے گا تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی، کیونکہ پہلے 1 دے چکا تھا. یا اگر 2 طلاق دیا ہے، 2 طلاق دینے کے بعد ابھی اس کو رجوع کرنے کا اختیار ہے. اب اگر پھر سے رجوع کر لیتا ہے یا نکاح کرتا ہے تو اب وہ واپس 1 ہی طلاق لے کر کے آئے گی، کیونکہ 2 پہلے دے چکا ہے تو اب وہ 1 ہی باقی رہے گی. اب زندگی میں کبھی بھی صرف 1 بھی بولے گا تو وہ 3 ہو جائے گی. اس لیے کہ 1 عورت کو 1 شوہر سے 3 ہی طلاق کا اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ ایک ساتھ دے چاہے الگ الگ دے. تو 1 اور 2 طلاق تک طلاق رجعی کہلاتی ہے. طلاق کی پہلی قسم ہے. طلاق کی دوسری قسم ہوتی ہے طلاق بائن. طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں لفظ طلاق بولتے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے. یہ طلاق رجعی اور طلاق بائن میں فرق ہے. طلاق رجعی کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد
عدت تک نکاح باقی رہتا ہے اور عدت کے اندر اندر اس کو بغیر نکاح کے رجوع کرنے کا اختیار ہے. اور طلاق بائن میں جیسے ہی الفاظ طلاق بولے جائیں گے ویسے ہی نکاح ختم ہو جائے گا. دونوں کے اندر فرق یہ ہے طلاق رجعی جو واقع ہوتی ہے وہ ایسے الفاظ سے ہوتی ہے جو طلاق کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے عربی میں لفظ طلاق ہے, اردو میں ہم لوگ کے معاشرے کے اندر بولتے ہیں چھوڑ دیا. چھوڑ دیا کا جو لفظ بولتے ہیں یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ طلاق کے لیے. کسی بھی معاشرے میں اگر کوئی شخص کسی سے آپ سنیں کہ اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس کی اماں کے ماں چھوڑ دیا نہیں, بلکہ سمجھیں گے کہ اس کو نکاح سے نکال دیا ہے. تو ہمارے معاشرے میں چھوڑ دیا کا لفظ بیوی کے واسطے اگر بولے تو وہ طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ایسے الفاظ جو طلاق کے لیے بالکل صریح ہوں, واضح ہوں, اس کو طلاق کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہو, ایسے الفاظ سے طلاق دینے سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے جس میں رجوع کرنے کا اختیار رہتا ہے. اور ان الفاظ سے طلاق دینے کے واسطے نیت کی ضرورت نہیں ہے. آپ بغیر نیت کے بھی طلاق کا لفظ بولیں گے بیوی کو یا چھوڑ دیا بولیں گے تو آپ بعد میں بولے میری طلاق دینے کی نیت نہیں تھی تو آپ کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. جو لفظ طلاق دینے کے لیے صریح ہے مطلب واضح ہیں وہ طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں. ایسے الفاظ سے طلاق واقع ہونے کے واسطے نیت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی مقصد سے بولیں وہ لفظ ایسا ہے کہ بولتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق بائن جو واقع ہوتی ہے وہ دوسرے الفاظ سے واقع ہوتی ہے. بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتے لیکن بسا اوقات اس کو بولنے والا اس مقصد سے بولتا ہے, وہ طلاق کے واسطے صریح نہیں ہے, واضح نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہے اپنی بیوی سے کہ آج سے میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ لفظ عام طور سے طلاق کے واسطے استعمال نہیں ہوتا. اب اس میں پوشیدگی ہے, وضاحت نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں الفاظ کنائی, یعنی اس کے اندر پوشیدگی ہے, طلاق کے واسطے واضح نہیں ہے. کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ آج سے تو آزاد ہے تو آزاد ہونے کا لفظ بھی طلاق کے واسطے استعمال نہیں ہوتا ہے. کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو آج سے عدت میں بیٹھ جا, حالانکہ اس کے نکاح میں ہے, اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو عدت کے اندر بیٹھ جا. یہ سب الفاظ وہ ہیں کہ عام طور سے طلاق کے واسطے استعمال نہیں ہوتے. اسی لیے اس کو بولتے ہیں الفاظ کنائی, یعنی صریح کے علاوہ. صریح الفاظ تو طلاق کے الفاظ ہیں اور یہ صریح کے علاوہ ہیں. ان الفاظ کو اگر کوئی شخص استعمال کرتا ہے تو اس سے طلاق واقع ہونے کے لیے نیت شرط ہے, بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ فرق ہے الفاظ صریح میں اور الفاظ کنائی میں کہ اگر لفظ طلاق کے ذریعے سے, چھوڑ دیا کے لفظ کے ذریعے سے اگر آپ طلاق دیں گے تو اس میں بغیر نیت کے طلاق واقع ہوتی ہے, نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر اس طرح کے الفاظ جو بھی بتلائے گئے جس میں طلاق کے معنی واضح نہیں ہے, اس کو اگر طلاق کے واسطے استعمال کرتے ہیں تو اسی وقت طلاق واقع ہوگی جبکہ شوہر طلاق کی نیت سے بولے. جیسے کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج سے میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں, یہ لفظ اس نے باقاعدہ اسی نیت سے استعمال کیا طلاق دینے کے لیے, تب اس سے طلاق واقع ہوگی, ورنہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن جب واقع ہوگی تو اسی کو بولتے ہیں طلاق بائن. بائن کا مطلب ہوتا ہے جدائیگی کرنے والی طلاق. اس سے بر وقت فوراً بولتے ہی نکاح ختم ہو جائے گا. اگرچہ 3 طلاق واقع نہیں ہوگی, ہوگی ایک ہی, لیکن وہ رجعی نہیں ہے. طلاق رجعی کا مطلب اس میں رجوع کر سکتا ہے. طلاق بائن کا مطلب فوراً نکاح وہیں پر ختم ہو گیا لیکن ابھی اس کو نکاح کرنے کا اختیار ہے. اب اگر وہ چاہے تو عدت کے اندر بھی اور عدت گزر جانے کے بعد بھی پھر سے نکاح کر کے بیوی کو اپنے نکاح کے اندر رکھ سکتا ہے. ابھی بھی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. چاہے طلاق بائن ہی دیا ہے, صرف رجعی اور بائن میں فرق یہ ہے کہ رجعی میں عدت کے اندر اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے اور طلاق بائن اگر واقع ہوئی ہے تو اب رجوع نہیں کر سکتا, اس کو پھر سے نکاح کرنا ہی پڑے گا.
چاہے عدت کے اندر کرے چاہے عدت کے بعد کرے، ایک طلاق بائن واقع ہونے کے بعد۔ یہ طلاق رجعی اور طلاق بائن کا فرق ہے۔ عام طور سے جو خلا وغیرہ کراتے ہیں تو خلا کے اندر طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے، خلا بھی طلاق کی ایک قسم ہے۔ طلاق میں ہوتا یہ ہے کہ طلاق میں اقدام شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، بغیر بیوی کے مطالبے کے شوہر اس کو طلاق دیتا ہے، اس کو طلاق بولتے ہیں۔ اور خلا جو ہوتی ہے اس میں مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی اگر شوہر طلاق دینے پر راضی نہ ہو، وہ طلاق دینا نہیں چاہتا لیکن بیوی رہنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو اب بیوی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھ کو اپنے نکاح سے نکال دو، تو بیوی کی طرف سے جو طلاق کا مطالبہ ہوگا اس کو کہتے ہیں خلا کرنا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے جو مہر دیا ہے وہ مہر عورت لوٹائے گی، یا وہی مہر کی مقدار لوٹائے اور یا پھر اور کسی قیمت پر کسی رقم پر دونوں میاں بیوی راضی ہو جائیں تو بیوی وہ اتنی رقم شوہر کو دیتی ہے، اس کے بدلے میں شوہر طلاق کے الفاظ ادا کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں خلا کرنا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ طلاق میں اقدام شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، شوہر طلاق بولتا ہے، اور خلا کے اندر مطالبہ اور مانگ اور اقدام یہ بیوی کی طرف سے ہوتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ مجھ کو تم سے خلا کرنا ہے، تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، اس میں مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ چاہے جو مہر شوہر دیا تھا اسی کو لوٹا دے یا پھر اس کے علاوہ کسی مقدار پر دونوں راضی ہو جائیں تو وہ مقدار شوہر کو دے گی، اس کے بعد شوہر خلا کے الفاظ ادا کرے گا کہ میں نے تم کو اپنے نکاح سے نکال دیا۔ آج کل عام طور سے وکیلوں کی معرفت، کورٹ کے معرفت جو طلاق ہوتی ہے اس میں خلا طلاق کرواتے ہیں تاکہ نکاح بالکلیہ فوراً ہی ختم ہو جائے اور ایک طلاق واقع ہو، تو اس میں ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ بعد میں کبھی بھی زندگی بھر اس کو نکاح کرنے کا اختیار رہتا ہے، لیکن جب کبھی دوبارہ نکاح کریں گے تو چونکہ ایک طلاق ہو چکی ہے اب وہ بیوی دوبارہ 2 ہی طلاق واپس لے کر کے آئے گی، 3 طلاق لے کر کے نہیں آئے گی۔ یہ ہے طلاق رجعی اور طلاق بائن۔ طلاق رجعی میں عدت تک رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، طلاق بائن میں فوراً نکاح ختم ہوتا ہے، بعد میں پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور تیسری طلاق ہے طلاق مغلظہ، جس کو ہم لوگ 3 طلاق کہتے ہیں۔ عام طور سے ہم لوگ اسی کو صرف جانتے ہیں 3 طلاق کو، اس لیے جب بھی بولنے والا بولتا ہے تو 3 سے پہلے رکتا ہی نہیں ہے، چاہے غصے میں بولے چاہے خوشی میں بولے، وہ جب ادا کرتا ہے تو 1 2 3 پر ہی جا کر کے ٹھہراؤ کرتا ہے، وقف کرتا ہے، اس لیے کہ ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے پہلے 1 اور 2 سے بھی بیوی نکاح سے نکلتی ہے۔ جب ہماری ضرورت 1 اور 2 سے پوری ہو رہی ہے تو ہم کو 3 کے استعمال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی کام 1 2 روپیے سے چلتا ہو تو آپ اسی کے لیے عقل مند آدمی 3 روپیہ خرچ نہیں کرے گا۔ جب ہمارا کام صرف بیوی کو نکاح سے نکالنا ہے اور وہ 1 اور 2 طلاق کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے کہ زندگی بھر میں کبھی بھی اگر پچھتاوا ہو گیا اور لوٹانا چاہے تو چانس رہتا ہے، اور اگر 3 استعمال کر لیے تو شرعاً بھی صحیح نہیں ہے، اگر سے طلاق واقع ہو جائے گی لیکن پھر زندگی میں کبھی بھی اس کو نکاح کے اندر لانے کا اختیار باقی نہیں رہ جاتا، اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ، یعنی 3 طلاق دینا۔ مغلظہ کا مطلب ہوتا ہے سخت طلاق۔ سخت طلاق مطلب ایسی طلاق کہ دونوں کا رشتہ بالکل ختم ہو گیا ہے، حرمت واقع ہو گئی ہے، اب دونوں ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب وہ 3 طلاق چاہے ایک ساتھ دی جائے، ایک لفظ سے دی جائے، یہ بولا جائے تو اس کو 3 طلاق، یا کہا جائے طلاق طلاق طلاق، یا پھر 1 سال میں ایک دے، دوسرے سال میں دوسری، تیسرے سال میں تیسری، کسی بھی طرح بولے بہرحال 3 طلاق واقع ہوگی۔ اس مسئلے میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 نہیں ہوتی۔ ایک جماعت باقاعدہ یہ کہتی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ آپ اس کو ایک دم واضح طور پر اپنے ذہن سے اگر سوچیں کہ آدمی بولے گا 3 تو 1 کیسے ہوگی؟ جب آپ 3 لفظ استعمال کیے تو 1 واقع کیسے ہوگی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ایک واقعات اس طرح کے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی صحیح روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی نے 3 طلاق دی تو آپ نے اس کو 3 ہی قرار دیا۔ لہذا جو جماعت یہ کہتی ہے کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاق دے تو ایک ہی واقع ہوگی، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، اور یہ مسئلہ سوائے اس جماعت کے پوری امت کے یہاں پر متفق علیہ ہے۔ ائمہ اربعہ، چاروں بڑے بڑے امام جن کی فقہ پوری دنیا کے اندر رائج ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ جتنے ہمارے ائمہ ہیں سب کے یہاں پر متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں بھی ایک لفظ میں بھی 3 مرتبہ طلاق لفظ استعمال کیے تو 3 طلاق واقع ہوگی، طلاق مغلظہ ہوگی، وہ بیوی نکاح سے نکل جائے گی۔ جب ہم کو شریعت نے 1 اور 2 طلاق کا اختیار دیا ہے تو سب سے پہلے تو 3 طلاق دینا یہ آدمی کی بیوقوفی ہے، اس لیے کہ جب اس کا کام، اس کا فائدہ 1 اور 2 طلاق دینے میں ہے تو وہ 3 طلاق کا راستہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ لیکن بہرحال دیکھیے، اگر وہ ایک ساتھ ایک لفظ میں ایک وقت میں 3 طلاق دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں طلاق بدعت۔ طلاق مغلظہ تو ہے لیکن حکم کے لحاظ سے طلاق بدعت کہلاتی ہے، یعنی ایسی طلاق دینا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ ایسی طلاق دینے والا گناہ کا مرتکب ہوگا، سخت گناہگار بھی ہوگا، لیکن بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے یہ کہ جب کبھی ایسی نوبت آئے تو پہلے جا کر کے کسی سے پوچھیں، کسی عالم سے، کسی جاننے والے سے کہ شرعاً طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، جو طریقہ بتلائے اس پر عمل کر کے اس طرح طلاق دے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے طلاق کے الفاظ بول دیتے ہیں اور بعد میں پھر پوچھنے کے لیے آتے ہیں، تو جو کام پہلے کرنے کا تھا وہ بعد میں کرتے ہیں، جبکہ ہر طرح کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ اب ہم راستہ کھلوانے کے لیے آتے ہیں تو اس کے بعد شرعاً کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کر لیے، اب آپ کے لیے ہر طرح کا راستہ بند ہو گیا۔ 3 طلاق کا جو بل پاس کیا گیا ہے یہ سراسر مسلمانوں کے خلاف ہے، ہماری شریعت کے خلاف ہے، لیکن ان کو موقع کس نے دیا ہے؟ موقع ہم نے اور آپ نے دیا ہے۔ اگر ہم نے اپنے معاشرے کے اندر شریعت کے بتائے ہوئے صحیح اور بہتر طریقے پر طلاق کو رواج دیا ہوتا، 1 اور 2 طلاق سے ہی کام چلاتے، تو آگے نہ 3 طلاق کی نوبت آتی اور نہ پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے حلالہ کرنے کا اس کی نوبت آتی۔ تو کسی کی کیا مجال تھی کہ ہمارے شریعت کے اندر دخل اندازی کرتے؟ لیکن ہم لوگوں نے خود ہی غلط کیا، اتنا غلط کیا کہ پھر دوسروں نے شریعت کے اندر دخل اندازی کی، تو قصور ہمارا اپنا ہے۔ ہم نے اپنی پاکیزہ اور مقدس شریعت کو چھوڑا ہے، ہم نے صحیح اور بہتر طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے، اس لیے دوسروں نے اس کے اندر دخل اندازی کی۔ پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے صحیح کیا، بہرحال انہوں نے جو بھی کیا وہ شریعت کے خلاف ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ہم کو یہ چاہیے کہ اپنی بتائی ہوئی شریعت کو جان کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب 3 طلاق کسی نے دے دی، طلاق مغلظہ واقع ہو گئی، اب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ اب آپ کسی اور مسلک میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھ کے وہ بولیں 1 طلاق ہوئی ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے، طلاق واقع ہو گئی، حرمت ہو گئی، اب وہ آپ کے لیے بغیر حلال شرعیہ کے حلال نہیں ہے، آپ کتنا ہی مسلک بدل لیں۔ جب حدیث شریف میں صراحتاً واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ 3 طلاق دینے سے حرمت مغلظہ واقع ہو جاتی ہے تو مسلک بدلنے سے وہ حلال نہیں ہوگا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ جمہور امت کا کیا موقف ہے۔ مثال کے طور پر یہی مسئلہ ہے، ایک جماعت کا صرف کہنا یہ ہے کہ 3 طلاق اگر ایک مجلس میں بولے تو 1 ہوتی ہے، اس کے علاوہ پوری جمہور امت
बड़े बड़े चारों अइम्मा जिनके मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर उन्हीं की फिक़्ह राइज है, उन्हीं के मसाइल पर लोग अमल करते हैं, वो एक तरफ हैं, तो बात किसकी मोतबर होगी? इसलिए जब किसी मसले में इख्तिलाफ हो तो ये देखा जाता है कि जमहूर उम्मत का मौक़िफ़ क्या है, जमहूर उम्मत किस तरफ है, उसी को सही समझ करके उसी पर अमल किया जाता है। लिहाजा जब हमने 3 तलाक के लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, बीवी निकाह से निकल गई, तब वो मसलक बदल लेने से हलाल नहीं हो जाएगी। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हलाले शरइया है। हम ये भी जान लें, हमने हलाले को गलत रुख दे दिया है, जो नाजायज और हराम तरीका है। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। किसी ने 2 तलाक दिए, तलाक़ो मर्रतान, तलाक़ रजी थी, तीसरी तलाक दी, फ़इन तल्लक़हा, अगर इसके बाद भी तलाक दी, फ़ला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, तो बीवी पहले शौहर के वास्ते हलाल नहीं होगी यहाँ तक कि किसी और शौहर से निकाह कर ले। कुरान शरीफ की वाज़ेह आयत है और बिल्कुल उसका वाज़ेह तर्जुमा है कि जब तक वो दूसरे से निकाह ना कर ले और फिर वो उसको तलाक ना दे दे, तब तक के वो बीवी पहले शौहर के वास्ते हलाल नहीं होगी। हम लोग समझें कि हलाले का शरई तरीका क्या है और हम लोगों ने जो राइज कर दिया वो क्या है। हलाले शरिया का मतलब यह है, एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी, अब दोनों का कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा, अब वो औरत अपनी मर्जी से कहीं और पर निकाह कर ले और फिर उसके शौहर का कभी इंतकाल हो जाए या उसका शौहर उसको कभी तलाक दे दे, तो अब वो औरत पहले शौहर के वास्ते हलाल हो जाएगी। और हम लोग क्या करते हैं, बाकायदा किसी से बात करके कि तुम इससे निकाह करो और 2-3 दिन इनके साथ रहो और फिर तलाक दे देना। ये जो तरीका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, जो शख्स हलाला करने के वास्ते निकाह करे, जिसके लिए हलाला किया जाए, दोनों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की सख्त लानत है। इस हदीस की वजह से कहा गया है कि बाकायदा तलाक देने की शर्त लगाकर हलाले की नियत से निकाह करवाना ये हराम है। उसमें जितने लोग शरीक रहेंगे सब हराम काम के मुर्तकिब होंगे। इसलिए हलाले का शरई तरीका यह है कि अगर आपने 3 तलाक दे दिया, अब उसका फिराक छोड़ दीजिए, अब आप बाकायदा उसका किसी से निकाह करवा कर तलाक दिलवा कर फिर से निकाह में लाने की कोशिश में मत रहिए, बल्कि अपनी अपनी जिंदगी गुजारिए। वो कहीं और पर जाकर निकाह कर लेगी, फिर कभी उसके शौहर का इंतकाल हो गया या वो आज खुद तलाक दे दिया, तब वो बीवी आपके लिए हलाल होगी। ये हलाले का शरई तरीका है। अब हम लोगों ने गलत तरीका इख्तियार किया, बाकायदा शर्त लगा करके हलाला करवाते हैं, तब दूसरों की तरफ से एतराज होता है, तब दूसरे इस्लाम पर एतराज करते हैं। तो एतराज का मौका किसने दिया? एतराज का मौका हम लोगों ने दिया। पूरे मुआशरे के अंदर यही तरीका राइज है, इतना आसान समझते हैं, 3 मरतबा तलाक का लफ्ज़ बोल दिए और फिर किसी से निकाह करवा कर हलाला करवा कर फिर से निकाह कर लिए। कोई आसान सी बात नहीं है। पहले तो आपने तलाक ही दिया, गलत काम किया, फिर उसके ऊपर मजीद लानत वाला काम किया, शरअन बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमको तलाक देने का अगर बदरजे मजबूरी कभी इसकी नौबत आ जाती है तो शरई क्या तरीका है उस मालूम रहना चाहिए। गुज़श्ता हफ्ते और इस हफ्ते की पूरी गुफ्तगू के अंदर यही बतलाया गया है कि तलाक देने का शरई तरीका क्या है कि आप 1 तलाक दे दें और बीवी को उसके हाल पर छोड़ दें। इद्दत के अंदर अंदर कभी अगर आपके समझ में आ जाए आप रुजू भी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो बाद में इद्दत खत्म होने के बाद निकाह खत्म हो जाएगा और जिंदगी भर में कभी भी वापस निकाह में लाना चाहें तो वापस निकाह में ला सकते हैं। शरीयत को जानकर, मसाइल को जानकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।